یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ یمن کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہاشم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا، مگر نہایت ہوشیار اور محنتی تھا۔ اس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ غریب تھا تو دولت کی خواہش زیادہ نہ تھی، لیکن جیسے جیسے وہ مالدار ہوتا گیا، دولت بڑھانے کی فکر میں دن رات ڈوبا رہتا۔ اس کی بیوی بلقیس بھی دولت کی حریص تھی، اور دولت کی لالچ ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ہاشم اب یہ سوچتا رہتا کہ کاش کوئی ایسی تدبیر مل جائے جس سے چند دنوں میں دولت ہزاروں گنا بڑھ جائے۔ پہلے وہ اللہ پر بہت یقین رکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ دولت کی لالچ نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا۔ اب نہ وہ زاہد رہا نہ مہربان۔ پہلے جب کوئی درویش یا بزرگ اس کے دروازے پر آتا تو چہرہ کھل اٹھتا، لیکن اب صرف مایوسی اور بے رخی اس کے چہرے پر دکھائی دیتی۔ ایک شام اس کے دروازے پر ایک بوڑھا درویش آیا۔ اس نے کہا، میں مسافر ہوں، مکہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ایک رات کی پناہ مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ درویش کے چہرے پر نور تھا اور باتوں میں ایسی مٹھاس کہ ہاشم کا دل ایمان سے بھر گیا۔ وہ بولا، آئیے بزرگ، آپ کی خدمت میرا فرض ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، آج کے دور میں تم جیسے ایماندار لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ یہ سن کر ہاشم کا دل خوش ہو گیا۔ وہ درویش کو عزت و احترام سے گھر لے گیا، اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مزیدار کھانے اور کئی قسم کی مٹھائیاں بنوائیں۔ حالانکہ وہ اب درویشوں سے بچتا تھا، لیکن اس درویش کی باتوں نے اس کا دل بدل دیا۔ پوری رات اللہ کی باتیں ہوئیں، علم و ایمان کی باتیں چلتی رہیں۔ ہاشم نے پوچھا، بزرگ آپ درویش کیسے بنے؟ درویش نے جواب دیا، بڑھاپا آ گیا ہے، اب عبادت اور بندگی کا وقت ہے۔ میں نے اپنی ساری دولت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی ہے اور اب حج کے لیے نکلا ہوں۔ ہاشم نے پوچھا، تو کیا آپ نے سب کچھ دے دیا یا کچھ اپنے لیے بھی رکھا؟ درویش نے کہا، میرے پاس یہ تھیلا ہے جس میں 400 سونے کے سکے ہیں، حج میں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے۔ بات کرتے کرتے درویش سو گیا، مگر ہاشم اور اس کی بیوی بلقیس جاگتے رہے۔ سونے کے سکوں کی بات سنتے ہی ان کے دل میں لالچ جاگ اٹھی۔ پہلے ہاشم کا ضمیر اسے روک رہا تھا، لیکن بلقیس اسے اکسانے لگی، وہ بوڑھا ہے، پتہ نہیں کب مر جائے، اللہ نے اسے ہمارے پاس ہی کیوں بھیجا؟ آخرکار ہاشم نے بھی ہاں کر دی۔ اس نے درویش کا تھیلا اٹھایا، سونے کے سکے نکالے اور ان کی جگہ عام لوہے کے سکے رکھ دیے۔ اگلی صبح درویش شکریہ کہہ کر رخصت ہوا۔ ہاشم اندر سے کانپ رہا تھا، ڈر تھا کہیں درویش کو شک نہ ہو جائے۔ جاتے ہوئے ہاشم نے کہا، بزرگ میری کوئی اولاد نہیں، دعا کریں۔ درویش نے مسکرا کر دعا دی، اللہ تمہیں اولاد عطا کرے۔ درویش چلا گیا اور ہاشم کو سکون ملا، مگر اس کا ضمیر چپ نہ ہوا۔ چند ماہ بعد درویش مکہ پہنچا۔ وہاں اس نے توبہ، عبادت اور خدمت کا ارادہ کیا، خانقاہ میں مقیم ہوا اور اگلے دن سب کے لیے خیرات اور کپڑوں کا بندوبست کروایا۔ جب شام ہوئی، وہ اپنے کمرے میں گیا اور تھیلا کھولا تو اس میں لوہے کے سکے دیکھ کر لرز گیا۔ اسے لگا یہ خواب ہے، مگر حقیقت تھی۔ شرمندگی اور دکھ سے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ لوگوں نے اس کی آخری رسومات ادا کی، مگر درویش کی دعا ابھی باقی تھی۔ 1 سال بعد ہاشم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بہت خوش ہوا، بچے کا نام صالح رکھا۔ صالح نیک، سمجھدار اور عبادت گزار بچہ تھا، لیکن ہاشم کا دل کبھی کبھی اسی پچھتاوے سے بھر جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ درویش کو سونے کے سکے لوٹا دے، اس نے تھیلا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وقت گزرا، مگر درویش کا پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن جب ہاشم کی بیوی کا علاج مہنگا ہوا اور کاروبار تباہ ہو گیا، وہ جان گیا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ آخرکار صالح نے پوچھا، آبا جان آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہاشم نے سب سچ بتا دیا۔ صالح نے کہا، ہمیں درویش کے حق ادا کرنے چاہیے۔ باپ بیٹے مکہ پہنچے، کعبہ کا طواف کیا، پھر اسی خانقاہ گئے۔ وہی باورچی ابھی زندہ تھا۔ اس نے درویش کی موت اور لوہے کے سکوں کی بات بتائی۔ صالح بولا، ہم انہی درویش کے امانت واپس لائے ہیں، آپ یہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کر دیں۔
باورچی خوش ہوا، پھر وہ انہیں درویش کی قبر پر لے گیا۔ ہاشم قبر پر گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا رہا، اپنی بیوی کے لیے بھی جس نے اسے برائی پر اکسایا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں مکافاتی عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے مگر بہت باریک پیستی ہے۔ ہاشم نے برائی کی اور اس کے ساتھ خود اس سے بھی زیادہ برا ہوا، پھر بھی اسے درویش کا شکر گزار ہونا چاہیے جس کی دعا سے اللہ نے اسے صالح جیسا بیٹا عطا کیا جو بڑا ہو کر نیک نکلا اور والدین کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا۔